آپ کوئی بات اپنی دادی کے سامنے نہیں کر سکتے تو شاید آپ کو وہ بات کرنی ہی نہیں چاہیے۔ ہیلو دوستو، یہ میں ہوں ڈگلس اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں نیکی کے بارے میں۔ جی ہاں، نیکی بھی روح کے پھلوں میں سے ایک ہے۔ جی، روح کے پھل یہ ہیں: محبت، خوشی، سلامتی، صبر، مہربانی، نیکی، وفاداری، حلیمی اور پرہیزگاری۔ اور میرے لیے جب میں سوچتا ہوں کوئی چیز اچھی یا بری تو کبھی کبھی مجھے اپنی دادی کے بارے میں سوچنے میں اس سے مدد ملتی ہے۔ اور میری دادی بورنگ والی بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ اچھا بننے کے لیے دادی جیسا ہونا پڑتا ہے۔ جی نہیں، میری دادی بہت ہی اچھی ہیں، خوش مزاج ہے، ہنسی مذاق کرتی ہیں، لطیفے سناتی ہیں وہ۔ تو ایک دن جب میں نے اپنی دادی کو ایک لطیفہ سنایا، جو لطیفہ میں نے اسکول میں سنا تھا، تو عام طور پہ جب بھی انہیں لطیفہ سناتا ہوں تو وہ ہنستی ہیں، کھل کھلا کے ہنستی ہیں، اور یقین جانیے کہ ان کی ہنسی اتنی خوبصورت ہے، بہت ہی خوبصورت ہنسی ہے، یعنی کہ ان کی ہنسی کو دیکھ کے جو بھی ان کے پاس ہو اسے بھی خود بخود ہنسی آ جاتی ہے۔ تو عموماً جب میں انہیں کوئی لطیفہ سناتا ہوں تو وہ ہنستی ہیں۔ میں نے انہیں وہ لطیفہ سنایا جو میں نے اسکول میں سنا۔ میرے اسکول میں ایک بچہ تھا، اس نے مجھے یہ لطیفہ سنایا تھا جو میں نے انہیں سنایا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا برا لطیفہ تھا، اور میں اسے دہراؤں گا بھی نہیں کیونکہ یہ بلکہ برا لطیفہ تھا۔ تو کھانے کی میز پر میں نے اپنی دادی کو وہ لطیفہ سنایا اور مجھے تھا کہ وہ ہنسیں گی، لیکن انہوں نے ہنسنے کی بجائے میری طرف گھور کر دیکھا اور مجھے بالکل اگنور کر کے انہوں نے پھر سے کھانا کھانا شروع کر دیا پلیٹ کی طرف دیکھ کر۔ انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، اور اوہ میرے خدایا، مجھے اتنی شرمندگی ہوئی، مجھے فوراً یہ احساس ہو گیا کہ مجھے ان کے سامنے اس طرح کا برا لطیفہ بالکل نہیں سنانا چاہیے تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں مجرم ہوں، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ ایک برا لطیفہ تھا، اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ایسا کیوں ہے، لیکن یہ واقعی بہت مشکل ہے کہ اچھے بنے رہیں۔ اور پتہ نہیں لوگ اچھے لوگوں کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں۔ شاید لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ برا بننا شاید کول ہے یا بہت اچھا ہے، یا مزاحیہ لگنے کے لیے آپ کو برا بننا چاہیے یا برے الفاظ منہ سے نکالنے چاہیے۔ جیسے اگر آپ گندی باتیں نہ کریں یا غلیظ لطیفے نہ سنائیں تو لوگ نہیں ہنسیں گے، یا اگر آپ غلط کام نہ کریں تو آپ سخت یا مضبوط نظر نہیں آئیں گے، یا آپ کول یا ٹف نہیں لگیں گے ان کو۔ مگر یہ حقیقت تو نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کو اچھا ہونے کی وجہ سے برے القاب سے نوازیں کہ تم بڑے نیک پاک بنتے ہو، یا تم بہت اچھے ہو، یا تم بہت ہی بورنگ ہو، صرف اس لیے کہ آپ برے کام کرنا یا کہنا نہیں چاہتے ہیں۔ پر خدا تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ نیک بنیں، پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم بورنگ بن جائیں۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں خدا تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم کمزور بنیں، ہم غلط بات کیے بغیر بھی مزاحیہ ہو سکتے ہیں، اور بغیر برے بنے بھی کول ہو سکتے ہیں۔ جتنا ہم خدا تعالیٰ کے قریب ہوں گے اتنا ہی ہم نیک ہوں گے۔ تو میں اپنی دادی کو مثال بناتا ہوں کہ کوئی اچھی چیز ہے یا نہیں۔ اگر میں کوئی بات یا کام اپنی دادی کے سامنے نہیں کر سکتا تو مجھے شاید وہ کام یا وہ بات کرنی ہی نہیں چاہیے۔ اور اس سے بھی بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ اگر یہ بات میں جناب مسیح سے کہوں تو کیا وہ مجھ سے خوش ہوں گے یا اس بات سے مجھ سے ناراض ہوں گے۔ یہ اس بات کو ناپنے کا ایک پیمانہ ہوگا۔ یا اگر میں یہ کہانی جناب مسیح سے سناؤں تو وہی کریں گے جو میری دادی نے کیا۔ اور یہی میرا آپ لوگوں سے چیلنج ہے کہ آپ لوگ اپنی زندگی کو بھریں گے نیکیوں سے اور اچھائیوں سے، کہ آپ غلط کام نہ کریں، غلط باتیں نہ کہیں، بلکہ صرف وہی کہیں اور وہی کریں جو کہ اچھا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ کی اور میری زندگی نیکی اور اچھائی سے بھری رہے۔ آمین۔ خدا حافظ۔ عزیز ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا مکمل پتہ بما موبائل فون کے ارسال کر دیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ تک انجیل شریف کا مفت نسخہ پہنچ جائے۔